سب سے پہلے میں دعوت دوں گی جی علی حمزہ کو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کوٹردو سے آپ کا تعلق ہے. آئیے گا پلیز. موضوع ہے جی کہ موبائل رشتوں کو کھا گیا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. صدر علی وقار رولڈ آئل اپنی کتاب چارلی اینڈ دی چاکلیٹ فیکٹری میں لکھتا ہے، خدارا ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی سکرینیں پھینک دیجئے اور ان کی جگہ خوبصورت کتابوں کو الماری میں سجا دیجئے جن میں اجداد اور اسلاف کے وہ قصیدے رقم ہیں کہ وہ رشتوں کے تقدس کی حفاظت کے لیے میلوں کا سفر دنوں اور مہینوں میں طے کیا کرتے تھے. مگر دیوکار آج فاصلے سمٹ کر رہ جانے کے باوجود موبائل کی وجہ سے خاندانی تانے بانے بکھر کر رہ گئے. معاشرتی حقوق کہیں قصہ پارینہ بن چکے. جس عمر میں ہم نے پیغمبر اسلام کی سیرت سے استفادہ حاصل کرنا تھا، اسلامی روایات سے فیضیاب ہونا تھا، موبائل کی مرہون منت مغربی تہذیبوں کی بات کرنے والے اداکاروں اور اداکاراؤں کے قصیدے پڑھتے رہے. دیوکار وہ اخوت اور محبت کی چاشنی جو کبھی ایک دسترخوان پہ نظر آیا کرتی تھی، وہ ایک لقمے کو ترسنے لگی تو میرے جسم پر لگی قید، جذبات پہ بندھی زنجیریں، فکر مابوس گفتار پہ لگی تعبیریں پکارتی ہیں کہ آج آنکھ نے دیکھا تو وہ علم ہوا ثابت. میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات ہے زندگی کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. دیوکار رشتوں کے تقدس کی پامالی کی طرف ایک نظر دوڑائیے کہ سندھ کے 20 سالہ نوجوان کولی سمرو کو اس کے 2 بھائیوں نے موبائل کے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک نظر علی زین کی طرف دوڑائیے جسے موبائل فون پر کھیلی جانے والی گیم کا شکار ہو کر اپنی ماں، 2 بہنوں اور ایک بھائی کو دنیا سے رخصت کر دیا. جانے اس کی ماں دعا میں کیا مانگتی تھی؟ شاید کہیں درازی عمر کی دعا مانگتی تھی، اے خدا میرے زین کو سلامت رکھنا، اس کی قسمت کی آنچ کو میری قسمت لکھنا. اور دیوکار پرسہ دیجیے اس باپ کو جس کے بیٹے ساگر نے چند روز قبل خودکشی کرتے ہوئے لکھا کہ میں کسی چارہ ساز غم گسار کا متلاشی تھا جو میرے زخموں پہ مرہم رکھ سکتا، میری دل جوئی کر سکتا. تو دیوکار میرے ذہن کے گوشواروں میں یہ الفاظ گونجنے لگتے ہیں، حسین لمحوں کو کھا گیا ہے، موبائل رشتوں کو کھا گیا ہے، میں کیسے لکھوں قصیدے اس کے، یہ میرے بچوں کو کھا گیا ہے، یہ میرے بچوں کو کھا گیا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.